سورت کا نام سورۃ النساء، آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لمؤمن، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں، ان یقتل مؤمنا، یہ کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، الا خطأ، مگر غلطی کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جس شخص نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کیا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پس ایک غلام کا آزاد کرنا ہے، ودیۃ مسلمۃ، اور دیت سپرد کرنی ہے، الی اہلہ، اس کے اہل و عیال کی جانب، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ اس کو معاف کر دیں۔ فإن کان من قوم عدو لکم، پس اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، وہو مؤمن، اس حال کے اندر کہ وہ مومن ہو، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اس صورت کے اندر ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے۔ وإن کان من قوم بینکم وبینہم، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو جس قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان میثاق، کوئی عہد و پیمان ہوا ہو، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو اس کے اہل و عیال کی جانب فدیہ سپرد کرنا ہے، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مومن غلام کا آزاد کرنا بھی ہے۔ فمن لم یجد، پس جو شخص نہ پائے غلام کو، فصیام شہرین متتابعین، پس 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے توبہ کا قانون ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ رب العزت جاننے والے حکمتوں والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں فرمایا کہ ان منافقین کو جہاں پر بھی تم پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اب فرمایا کہ خیال کرنا کہیں کوئی مسلمان تمہارے ہاتھوں ناحق قتل نہ ہو جائے۔ وہ ناحق قتل ہونے والا ہاں مسلمان ہو ہاں ذمی ہو، تو ایسا انسان کے قتل سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ذمی جو ہوتا ہے اس کی جان، مال، آل، عزت، آبرو، اس کو تحفظ فراہم کرنا بھی وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان غلطی کے ساتھ قتل ہو جائے تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا قانون بیان کر دیا کہ اس کی تلافی اس قانون کے ذریعے ہو سکتی ہے، جس قانون کا بیان آج کے درس کے اندر انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ تو فرمایا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے۔ اس کے اندر ناحق قتل کی مخالفت ہو گئی، ممانعت آ گئی کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل نہ کرے۔ یہ ایک مسلمان کو قتل کرنا یہ انتہائی کبھی جو ہے نا وہ جرم ہے۔ مسلمان تو مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان تو مسلمان کا ہمدرد ہوتا ہے، مسلمان تو مسلمان کے ساتھ اس کی بڑی محبت ہوتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کجسد واحد، ایک مسلمان جو ہے وہ ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کے مانند ہے۔ تو جس طرح جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے پورا جسم دکھتا ہے، اسی طرح کسی مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو سارا عالم اسلام جو ہے اس کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ تو مسلمان تو دوسرے مسلمان کی خیر خواہی جو ہے نا وہ چاہنے والا ہوتا ہے، نہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ زیادتی کرتا ہے، نہ انصافی کرتا ہے، اور نہ ہی جو ہے نا اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کو زد و کوب کرتا ہے، نہ اس کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں حدیث سے ثابت ہیں کہ مسلمان کا جو طرز ہے وہ مسلمان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، نہ اس کو مارے، نہ اس کو ہراساں کرے، نہ اس کو ڈرائے، نہ اس کا مال لوٹے، نہ اس کی عزت اور جان کے اوپر حملہ آور ہو، بلکہ ہر لحاظ سے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
ایک مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو یہ مسلمان کی علامات جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اگر اللہ رب العزت جو ہے نا وہ منع کرتے ہیں، شریعت منع کر رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ شریعت اس بات کی اجازت دے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، نہ حق قتل کرے؟ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتال المؤمن کفر وسبابہ فسوق، مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر کے مترادف ہے، اور اس کو گالی دینا یہ فسق و فجور کے جو ہے نا مترادف ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان آدمی کے قتل کے مقابلے کے اندر پوری دنیا کا نقصان بھی کم ہے، یعنی پوری دنیا کا نقصان ایک طرف ہو جائے اور دوسری طرف ایک مسلمان کو قتل کیا جائے، تو یہ ایک جان کا ضیاع جو ہے، ناحق قتل جو ہے، یہ پوری دنیا کے نقصان سے بھی زیادہ بڑا نقصان ہے کہ ناحق جو ہے نا وہ خون جو ہے نا بہایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک ناحق قتل کرنے کے اندر ساری نسل انسانیت بھی اکٹھی ہو جائے نا، تو اللہ رب العزت اس ساری نسل انسانیت کو جہنم کے اندر گرا دیں تو اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اللہ کے ہاں بھی مومن بندے کی جان، مال، عزت، آبرو اور اس کا خون جو ہے نا وہ اتنا عزت والا ہے، اتنی شان والا ہے، اتنا مکرم ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ناحق کسی کو قتل کرنا شریعت قطعاً جو ہے نا اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں بعض صورتیں شریعت نے ایسی بیان کی ہیں جس کے اندر جو ہے نا قتل کی اجازت ہے، کسی مسلمان کو مارنا اور اس کا خون بہانا جو ہے نا مباح ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جب وہ آدمی شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے تو اس صورت کے اندر شریعت کا جو حکم ہے اس کو سنسار کرنے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو جو ہے نا قتل کر دیا، اب قصاص کے طور پہ اس کو جو ہے نا قتل کیا جا رہا ہے، تو وہ قصاص کا قانون پیچھے آپ دوسرے پارے کے اندر پڑھ چکے ہیں، کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، وہ ساری جو تفصیل ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو قبول کر لینے کے بعد پھر اسلام کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، تو ایسے انسان کو 3 دن تک مہلت دی جائے گی، اس کے اعتراضات کو دور کیا جائے گا، اگر وہ لوٹ آتا ہے اسلام کے اندر تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وگرنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر جو ہے نا کسی کا خون جو ہے نا وہ مباح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو ناحق قتل کرنا شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اور یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہی 3 باتیں جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا جس وقت محاصرہ کیا گیا تھا، تو جس وقت آپ کو پتہ چل گیا کہ بلوائی جو ہے نا اب چھوڑتے نہیں، میرے قتل کے ڈر کے اوپر ہو گئے ہیں، تو آپ نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کے جو نا یہ بات کہی تھی کہ تم میرا خون کس طرح بہا سکتے ہو، میرا خون بہانا تمہارے لیے کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ خون بہانے کے لیے تو 3 چیزیں ہیں، یا تو کسی بندے نے زنا کیا ہو، میں نے آج تک جو نا کوئی برا کام نہیں کیا، زنا بھی جو نا وہ نہیں کیا، یا پھر کسی کو قتل کیا ہو، میں نے کسی کو نہ حق قتل بھی نہیں کیا کہ اس کے مقابلے میں قصاصاً تم جو نا مجھے قتل کر دے ہو، یا جو ہے نا میں اسلام سے پھر گیا ہوں پھر تم مجھے قتل کرو، وہ بات بھی نہیں ہے، تو میرا خون بہانا تمہارے لیے کس طرح جو ہے نا وہ جائز ہو سکتا ہے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں، ہاں ان 3 باتوں کے اندر اگر کوئی ایک بات پائی جائے گی تو پھر جو ہے نا قتل کرنا جائز ہو جائے گا۔ تو ناحق قتل کرنے کی ممانعت پہلے جملے کے اندر فرما دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کسی مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے، إِلَّا خَطَأً، مگر غلطی سے اگر جو ہے نا قتل ہو گیا، خطأً جو ہے نا وہ قتل ہو گیا۔ قتل عمد کے اندر تو قصاص ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا تو قصاصاً اس کو جو ہے نا وہ قتل کیا جائے گا، لیکن اگر کسی سے غلطی سے کوئی قتل ہو گیا جی تو اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا قانون جو ہے نا وہ بیان کر دیا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا شکاری ہے اور شکار کر رہا ہے، نشانہ اس نے جو ہے نا شکار کے اوپر باندھا ہے،
لیکن جو ہے نا اس کا نشانہ چوک گیا ہے، چوک کر جو ہے نا وہ کسی مومن بندے کو جا لگا ہے، گولی جو ہے نا اس کو جا لگی ہے، اب اس نے جان بوجھ کے اس کو نہیں ماری، تو اس صورت کے اندر جو وہ بندہ مرے گا یہ قتل خطا ہو، یا یوں سمجھے کہ دور سے وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی میرا شکار ہے جی، اس نے تو شکار سمجھ کے گولی چلائی، لیکن جو ہے نا وہ تھا آگے بندہ، دور ہونے کی وجہ سے صحیح طریقے سے اس کو نظر نہیں آ سکا، تو اب اس نے جان بوجھ کے تو نہیں مارا، اس نے تو اپنی طرف سے کوئی جانور سمجھ کے اس کے اوپر جو ہے نشانہ باندھا ہے، تو یہ بھی قتل خطا کی جو ہے نا ایک مثال۔ کسی دور کے اندر ایک واقعہ تھا، کسی عالم نے لکھا ہے کہ جیل کے اندر اس کی ملاقات کسی قیدی سے ہوئی، اس نے اس سے پوچھا تو کس جرم کے اندر جو ہے نا قید ہے، تو اس نے آگے کہا کہ مجھ سے قطعاً جو ہے نا قتل ہو گیا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں جو ہے نا شکار کر رہا تھا، ایک گڑھا تھا، اس گڑھے کے کنارے کے اوپر ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا، میں تو اس کبوتر کو نشانہ جو ہے نا وہ بنا رہا تھا، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ اس گڑھے کے اندر ایک بندہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اب جس وقت میں نے اس کبوتر کے اوپر جو ہے نا گولی چلائی، ادھر سے میں نے گولی چلائی، ادھر سے وہ گڑھے کے اندر جو بیٹھا ہوا بندہ تھا وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کے کھڑا ہو گیا، گولی اس کو جا لگی، جب گولی اس کو لگی تو وہ تو مر گیا۔ اس جرم کے اندر جو ہے نا میں جیل کاٹ رہا ہوں کہ مجھ سے جو قتل ہوا ہے، اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ تو گڑھے کے اندر ہے، میں نے تو کبوتر کو جو ہے نا نشانہ بنایا، تو یہ ساری صورتیں جو ہے نا قتل خطا کی ہیں۔ اب حکم اس کا یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے، کیسے اس کی تلافی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، دو سزائیں اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، جس نے کسی مومن کو خطأً غلطی کے ساتھ قتل کر دیا، پہلی سزا تو اس کو یہ دی کہ وہ غلام کو آزاد کرے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک غلام کو جو ہے نا آزاد کرے، اور وہ آزاد جس غلام کو کرنا ہے اس کے ساتھ یہ شرط لگائی مومنہ کہ وہ مومن ہو، کافر غلام نہ ہو۔ پھر وہ جو غلام ہے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، غلام بھی ہو سکتا ہے، لونڈی بھی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، تو ان کو جو ہے نا آزاد کرنا ہے۔ اور مومن کی شرط اس لیے لگائی کہ وہ غلام اور لونڈی جو ہے نا مومن ہو، کیونکہ قتل جو ہوا ہے وہ بھی مومن ہے، تو یہ اس کے مقابلے کے اندر جو ہے نا ایک مومن غلام کو جو ہے نا آزاد کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا کسی کافر غلام کو جو ہے نا آزاد کرنا چاہیے۔ پھر وہ غلام جو ہے وہ کامل الاعضاء ہو، یہ بھی نہ ہو کہ وہ پاؤں سے لنگڑا ہو، کان سے جو ہے نا بہرا ہو، ایک آنکھ سے کانا ہو، نہ ایسا جو ہے نا وہ نہ ہو، کامل الاعضاء جو ہے نا غلام جو ہے نا اس کو آزاد کرنا چاہیے۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، رقبہ، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، گردن بول کے اس کا پورا جسم جو ہے نا مرد، اس کی گردن چھڑا دو، اس کی گردن کو آزاد کرا دو، مراد یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا یہاں پہ مراد ہے، ہاں وہ غلام ہو ہاں وہ لونڈی ہو۔ اور یہ جو کفارہ ہے یہ ادا کرنا خالص اللہ کا حق ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر کسی بندے نے کسی کو قتل کیا ہے تو نقصان تو گھر والوں کا ہوا کہ ان کا بندہ مارا گیا، یہ جو غلام آزاد کیا جا رہا ہے، اس غلام کے آزاد کرنے سے ورثاء کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، ورثاء کو کیا فائدہ ہوگا؟ ورثاء کو فائدہ تو تب ہے جب اس کو جو ہے نا جواباً قتل کیا جائے، یا جو ہے نا ورثاء کو فائدہ یہ ہے کہ ان کو تاوان جو ہے نا وہ دیا جائے، ان کا جو ہے نا نقصان کی کوئی تلافی جو ہے نا وہ کی جائے۔ یہ جو غلام کا آزاد کرنا ہے یہ تو خالص اللہ کا جو ہے نا وہ حق ہے کہ اللہ کے لیے اس غلام کو آزاد کر دیا جائے، ورثاء کو اس سے کوئی فائدہ ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو دوسری سزا تجویز کی ہے اس کا براہ راست تعلق مقتول کے ورثاء کے ساتھ ہے کہ ان کو فائدہ جو ہے نا پہنچے، ان کے نقصان کی کچھ تلافی ہو جائے۔ حالانکہ جان کی تلافی نہیں ہوتی، بندہ تو جانے والا چلا گیا نا، لیکن جو ان کا نقصان ہوا کچھ اس کی تلافی جو ہے نا وہ ہو جائے۔ وہ کیا ہے جی؟ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، کہ اس کے اہل و عیال، جو بندہ مارا گیا ہے اس کے جو ورثاء ہیں ان کی طرف جو ہے نا دیت کا سپرد کرنا، ان کو جو ہے نا وہ دیت دی جائے گی۔ پھر دیت کی دو قسمیں ہیں جی،
یا تو دیت نقدی دی جائے گی یا مال کی صورت کے اندر دی جائے گی۔ اور اگر نقدی جو ہے نا وہ دی جائے گی تو نقدی جو ہے وہ 1000 دینار کی صورت میں دی جائے گی، اور اگر کوئی بندہ درہم کی صورت میں دینا چاہتا ہے تو 10,000 درہم کی صورت کے اندر وہ نقدی مال اس کو دے گا۔ اور اگر جو ہے نا مال مویشی کی صورت کے اندر دینا چاہتا ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ 100 اونٹ جو ہے نا اس کو دیت دے، 100 اونٹ جو ہے نا اس کو دیت جو ہے نا مقتول کے ورثاء کو دے۔ 100 اونٹوں کی ترتیب یہ ہے کہ 20 اونٹ اس میں سے بنت مہاد ہوں، 20 اونٹ جو ہے نا وہ بنت لبون ہوں، 20 اونٹ جو ہے نا وہ ابن لبون ہوں، 20 اونٹ جو ہے نا وہ حکہ ہوں، اور 20 اونٹ جو ہے نا وہ جزا۔ اب یہ اصطلاحات ایسی ہیں عربی کی جو عام بندے کو نہیں پتہ ہوتا، تو میں اس کی جو نا بڑی آسان جو ہے نا وہ تشریح کر دیتا ہوں۔ بنت مخاض اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی عمر 1 سال سے لے کے 2 سال کے درمیان 1 سال سے اوپر ہونی چاہیے بس۔ بنت لبون اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی عمر 2 سال سے اوپر ہو، 3 سے کم ہو۔ اور ابن لبون اس مذکر کو اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں جس کی عمر 2 سال سے اوپر جو ہے نا ہو۔ اسی طرح حکہ جو ہے اس کی عمر 3 سال سے اوپر ہو۔ جزا وہ ہے جس کی عمر 4 سال سے اوپر ہو لیکن 5 سال سے نیچے ہو۔ اب 20 اونٹ جو ہے نا وہ بنت مہاد ہوں، 20 بنت لبون ہو، 20 ابن لبون ہوں، 20 حکہ ہوں، 20 جزا ہوں، یہ 5 قسم کے 20 اونٹ ہوں، 20 5 بار 100، یہ 100 اونٹ جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں۔ یہ دیت جو ہے نا وہ اس مقتول کے ورثاء کو دینا پڑے گی۔ اگر مال مویشی کی صورت میں دینا ہے تو 100 اونٹ دینے ہیں، اگر نقدی کی صورت میں دینا ہے تو پھر اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو دینار کی صورت میں دینا ہے یا درہم کی صورت میں دینا ہے۔ اگر دینار کی صورت میں دینا تو 1000 دینار جو ہے نا وہ دینا ہے، اگر درہم کی صورت کے اندر دینا تو 10,000 درہم جو ہے نا وہ دینا ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو ہے نا اتنے اونٹ بھی کسی کے بندے کے پاس نہیں ہوتے، اور اتنے 1000 دینار یا درہم بھی نہیں ہوتے، درہم دینار یہاں پہ چلتے نہیں، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ 1000 دینار کی قیمت لگائے کہ جس ملک کے اندر دینار کرنسی ہے اس کی قیمت پاکستانی کی کرنسی کے مطابق کتنی بن جاتی ہے، جتنی بن جاتی ہے اتنی دیت کے اندر جو ہے نا وہ دے۔ تو یہ دیت کا جو قانون ہے یہ قرآن نے تو صرف اجمالاً بیان کیا کہ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، مقتول کے ورثاء کو تم جو ہے نا وہ دیت دے دو، لیکن اس کی تفصیل جو ہے نا حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے نا وہ آ گئی، اور امت کا اس کے اوپر جو ہے نا اجماع ہو گیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے بنی خزیل قبیلہ کی 2 عورتوں کا آپس میں جو ہے نا وہ جھگڑا ہو گیا، ایک عورت نے غصے کے اندر آ کے دوسری عورت کو پتھر اٹھا کے اس کے سر کے اوپر دے مارا، پتھر لگنے سے وہ عورت جو مر گئی۔ عورت جب مری تو اس کے پیٹ کے اندر بچہ تھا، وہ بچہ بھی جو ہے نا وہ مر گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یوں فرمایا، اب اس عورت کا وہ تو لڑائی کے اندر اس نے صرف پتھر مارا تھا، قتل کرنا تو مقصود ہی نہیں تھا، تو یہ قتل خطا کی جو ہے نا وہ صورت ہوئی۔ تو اس صورت میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو اس کے پیٹ کے اندر بچہ تھا اس نقصان کی تلافی غلام کو آزاد کرنے کی صورت میں ہوگا، اور یہ جو مقتولہ ہے اس کے ورثاء کو جو نا دیت دی جائے گی۔ تو یوں دیت کا قانون جو ہے نا وہ حدیث مبارکہ سے سمجھ آ گیا۔ فرمایا الا ان یصدقوا، مگر ایک صورت یہ ہے کہ وہ مقتول کے جو ورثاء ہیں اس دیت کی قیمت کو صدقہ کر دیں، یعنی معاف کر دیں۔ اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، معافی ہے جی، پھر کوئی جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ دیا جائے گا۔ پھر یاد رکھیں دیت جو ہے ورثاء کے اندر جس طرح ان کا حصہ شرعی ہے اسی حصے سے تقسیم ہوگا۔ اب یہ کوئی تھوڑی سی قیمت تو نہیں ہے، 1000 دینار، 10,000 درہم یا 100 اونٹ اب ایک ہی بندے کو نہیں مل جائیں گے۔ شرعی اعتبار سے ورثاء کے جس طرح حصے ہیں اسی اعتبار سے ان کو جو ہے نا وہ دیے جائیں گے۔ مثلا شریعت کہتی ہے کوئی بندہ مر گیا، اس کی جو ہے نا ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، تو بیٹی کا حصہ ایک ہے، بیٹے کے حصے بیٹی کے مقابلے میں ڈبل ہے جی۔ تو اسی طرح اگر جو ہے نا ورثاء میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے اور 100 اونٹ ہیں تو ڈبل حصے کے اعتبار سے ڈبل اونٹ جو ہے نا بیٹی کے مقابلے میں وہ بیٹے کو دیے جائیں گے، اور جو ہے نا ایک سنگل حصہ جو ہے نا وہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ورثاء زیادہ ہیں تو جو شریعت نے تقسیم کیا ہوا ہے ورثاء کی اسی اعتبار سے جو ہے نا وہ دیا جائے گا۔
اگر کسی بندے کا کوئی بھی وارث نہیں تو پھر دیت ساری کی ساری جو ہے نا بیت المال کے اندر جمع کرائی جائے گی۔ بہرحال جی الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں یعنی معاف کر دیں تو پھر جو ہے نا معافی بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح یاد رکھیں اگر کسی انسان نے کوئی قتل کیا ہے اور قتل عمد کیا ہے اور اس کے ورثاء میں کئی بیٹے ہیں جی، 4-5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے نا اپنے باپ کے خون کو معاف کر دیتا ہے جی کہ میں نے قاتل کو معاف کر دیا، باقی 4 بیٹے کہتے ہیں ہم نے معاف نہیں کرنا جی، اب اس صورت کے اندر جو ہے نا اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس نے معاف کر دیا اس کا حصہ نکل جائے گا، اور جن 3-4 بیٹوں نے معاف نہیں کیا ان کو جو ہے نا 100 اونٹ میں سے ایک کا حصہ نکال کے باقیوں کو دیت جو ہے نا وہ دے دی جائے گی۔ تو یہ جو دیت کا قانون ہے یہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ دیا، اور اس کے اندر جو ہے نا یہ ترغیب بھی ہے کہ معاف کرنا جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت بھی اس انسان کو معاف کرتے ہیں جو انسان جو ہے نا دوسرے لوگوں کو جو ہے نا معاف کرتا ہے، اللہ معافی کو جو ہے نا پسند کرتے ہیں، تو ترغیب بھی اس صورت کے اندر جو ہے نا وہ ہے۔ پھر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں اگر قتل کرنے والی کوئی عورت ہے اس کی دیت جو ہوگی، قتل ہونے والی اگر کوئی عورت ہے مرد کے مقابلے میں اس کی دیت بھی جو ہے نا وہ کم ہوگی، نصف ہوگی۔ مرد کی اگر 100 اونٹ ہیں تو اس کی 50 اونٹ جو ہے نا وہ دیت ہوگی، اگر جو ہے نا مرد کی دیت 1000 دینار ہے تو اس کی جو ہے نا وہ 500 جو ہے نا وہ دینار ہوگی۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دیت جو ہوتی ہے وہ برادری کے اوپر ہوتی ہے، اتنی بڑی دیت دینا جو ہے نا وہ ایک اکیلے بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ حالانکہ ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ جرم تو اس بندے نے کیا ہے، قتل تو اس نے کیا ہے، اس کی سزا پوری برادری کیوں جو ہے نا پیسہ اکٹھا کر کے دے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ شریعت نے پوری برادری کے اوپر اس جو ہے نا دیت کو اس لیے عائد کیا ہے کہ برادری کا کام تھا اس کی اصلاح کرنی، اس نے اس کی تعلیم و تربیت نہیں کی، یہ اس کی تعلیم و تربیت کیا کہ اس کے دل کے اندر ایک محترم جان کی قدر ہی کوئی نہیں اور اس کو جو ہے نا قتل کر دیا۔ لہذا شریعت کہتی ہے پوری برادری جو ہے نا اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا تھوڑا پیسہ جو ہے نا وہ جمع کر کے اس کی دیت کو اکٹھا کر کے جو ہے نا وہ دے، تاکہ آئندہ جو ہے نا برادری اس کو جو ہے نا وہ لگام ڈال کے رکھے اور اس طرح کی کبھی حرکت جو ہے نا یہ دوبارہ نہ کرے۔ تو دیت جو ہوتی ہے صرف قاتل کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ قاتل کی پوری برادری کے اوپر ہوتی ہے، اس کے پورے گھرانے کے اوپر ہوتی ہے، اس کے پورے اہل خانہ کے اوپر ہوتی ہے، اس کی پوری برادری اور قبیلے کے اوپر ہوتی ہے، بلکہ جس جگہ کے اوپر وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ جو اس کے کلیگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جو نہ ہوتی ہے۔ تو یہ شریعت کا ایک حکم ہے کہ عاقلہ کے اوپر جو ہے نا وہ دیت ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی صورت جو ہے نا وہ قتل کی بیان کر دی۔ آگے فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر اس کا تعلق یعنی جو قتل ہوا ہے مقتول کا تعلق ایسی قوم کے ساتھ تھا جو قوم تمہاری دشمن تھی لیکن وہ بندہ مسلمان تھا جو مارا گیا ہے وہ تو مومن تھا، چونکہ پچھلی آیت کے پہلے حصے میں اس کی قید آ گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، قتل ہونے والا ہے تو مومن لیکن اس کا تعلق اس قوم کے ساتھ تھا، اس قبیلے کے ساتھ تھا جس کے ساتھ تمہاری دشمنی جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال کے اندر کہ اگر وہ مومن ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس صورت کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ تو دشمن قوم کا جو ہے نا وہ ایک بندہ تھا، وہ تمہارا ہی بندہ تھا، حقیقت کے اندر وہ بندہ تمہارا تھا، کیوں؟ مومن تھا، مومن مومن کا دوست ہے، مومن مومن کا جو ہے نا وہ بھائی ہے، لہذا تم نے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کیا ہے، ہاں دشمن قبیلے کے ساتھ چونکہ تعلق رکھتا تھا اس لیے اللہ رب العزت نے جو اس کے جرم میں سزا دی وہ صرف اتنی دی فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ کہ اس کے مقابلے میں ایک غلام کو آزاد کیا جائے۔ یاد رکھیں یہاں پر بھی قتل خطا کی بات ہو رہی ہے کہ جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، خطاً غلطی سے جو ہے نا وہ قتل ہو گیا ہے اور دشمن قوم کا وہ مسلمان بندہ تھا، تو اس صورت کے اندر جو ہے نا اس کو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا، دیت جو ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ دیت کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں پہ دیت کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ دیت کا وارث جو ہے نا اس کے ورثاء نے بننا تھا، وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، دشمن قوم جو ہے، لہذا جب وہ کافر ہے کافر جو نا دیت کے مال کے وارث نہیں بن سکتے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر دیت بھی جو ہے نا وہ نہیں رکھی۔
تیسری صورت بیان فرما دی، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر تم نے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے اور قتل بھی خطا کے طریقہ پر ہوا ہے، اور جو مقتول ہے اس کا تعلق ایسی قوم کے ساتھ ہے جس قوم کے ساتھ تمہارا میثاق امن معاہدہ جو ہے نا وہ ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، بے شک وہ کافر ہے، تمہیں جزیہ تو دے رہا نا، تمہارے ملک کے اندر جو ہے نا وہ رہ رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو حکم مسلمان کے حتعاً قتل ہونے کا تھا وہی حکم جو ہے نا اس ذمی کے قتل ہونے کا تھا۔ کیا جی؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک تو غلام کا، مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، اور دوسرا فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اس کا جو ہے نا تم نے دیت بھی جو ہے نا اس کو ادا کرنی ہے۔ گویا کہ مومن اور مسلمانوں کے ملک کے اندر جو بندہ ٹیکس دے کے، جزیہ دے کے، امن معاہدے کے تحت رہنا قبول کر رہا ہے، اس کا حکم اور مومن کا حکم دنیاوی معاملات کے اندر بالکل ایک جیسا۔ جس طرح مومن کی عزت، آبرو، جان، مال کا تحفظ کرنا مسلم حکمران کی ذمہ داری ہے، اسی طرح ذمی کی بھی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کیا تو اس کے اندر کفارہ بھی ہے، دیت بھی ہے، اسی طرح ذمی کو قتل کیا تو اس کے اندر بھی کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ غلام اور لونڈی کو آزاد کرنا۔ دیت کیا ہے؟ وہ مال کی صورت کے اندر 100 اونٹ ہے، اور نقدی کی صورت میں 1000 دینار ہے، یہاں جو ہے نا 10,000 درہم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلاموں کا تو آج کل دور ہی نہیں ہے، غلام ہم کہاں سے لیں؟ غلام تو ملتے ہی نہیں، غلامی کا دور تو ختم ہو گیا ہے، کفارہ تو ادا کرنا ہے، غلام کو پکڑ کے آزاد کرنا ہے یا لونڈی کو پکڑ کے آزاد کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو شخص غلام کو نہ پائے، لونڈی کو نہ پائے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر غلاموں کا دور جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، تو اس صورت میں فرمایا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ لے۔ یہ 2 ماہ کے روزے رکھنا اس کا جو ہے نا کفارہ بن جائے گا، یہی اس کا کفارہ ہوگا۔ اور فرمایا متتابعین، وہ 2 ماہ روزے مسلسل رکھے، اس کے اندر ناگا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ناگا ہو گیا، بے شک وہ ناگا بیماری کی وجہ سے ہوا، بے شک وہ ناگا سفر کی وجہ سے ہوا، گنتی دوبارہ شروع کرنی پڑے گی، اس کے اندر کوئی چھٹی نہیں ہے۔ یہ سزا کے طور پہ اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ کے مسلسل اس نے جو ہے نا روزے رکھنے ہیں۔ تو عام طور پہ روزوں کے اندر تو حکم یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو، سفر کے اوپر جانا ہو تو اللہ رب العزت اس کو رخصت دیتے ہیں، جب بیماری کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو رخصت دے دیتے ہیں، لیکن یہ جرم اس نے ایسا کیا ہے، اس کے اندر رخصت نہیں ہے۔ متتابعین فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے جو روزے رکھنے ہیں وہ مسلسل جو ہے نا وہ رکھنے ہیں۔ ہاں کوئی عذر شرع کی جانب سے آ جائے تو وہ قابل قبول ہوگا۔ مثلاً کوئی بندہ 2 ماہ کے روزے رکھ رہا تھا، ان 2 ماہ کے درمیان بڑی عید یا چھوٹی عید کا دن آ گیا، اب چھوٹی عید یا بڑی عید کے دن روزہ رکھنا تو درست نہیں ہے شرع کی جانب سے۔ اللہ رب العزت اس دن مہمان ہوتے ہیں، جو انسان عید کے دن روزہ رکھتا ہے گویا کہ اللہ کی مہمانی کو جو انکار کر رہا ہے جی۔ اس لیے جو نا اگر چھوٹی اور بڑی دن کا عید کا دن آ گیا ہے تو اس دن اگر عید کے دن ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کی رخصت ہے۔ اسی طرح اگر قاتل یعنی قتل کرنے والی کوئی عورت ہے، اب عورت 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ اس کے اندر تو 2 ماہ کے اندر تو ایام مخصوصہ بھی آئیں گے۔ اب یہ شرعی عذر کی وجہ سے جو 8-10 دن جو ہے نا وہ روزہ نہیں رکھ سکے گی، اس صورت کے اندر اس کو یہ جو نا حکم نہیں دیا جائے گا کہ تو نئے سرے سے گنتی پوری کر۔ ہاں ان شرعی عذروں کے علاوہ اگر کوئی عذر ایسا ہوتا ہے جو انسان کی اپنی جانب سے ہوتا ہے، شرع کی جانب سے نہیں ہوتا، تو پھر شریعت کہتی ہے نہ، اب تمہیں ناگا کرنے کی اجازت نہیں، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اگر درمیان میں ناگا آ گیا تو گنتی دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنی۔ فصیام شہرین متتابعین، جو شخص غلام نہ پائے، لونڈی نہ پائے تو اس کو چاہیے کہ 2 ماہ کے روزے مسلسل رکھ لیں۔ یہ دونوں سزائیں کوئی ہلکی سزائیں نہیں ہیں، بہت بھاری سزائیں ہیں۔ دیکھیں نا 2 ماہ کے مسلسل روزہ رکھنے سے انسان کی عقل ٹھکانے آ جاتی۔ کفارہ دینا ہے تو کفارے کے پیسے اس قاتل کی جیب سے لیے جائیں گے، غلام کو آزاد کرنا ہے نا۔
اگر جو ہے نا کفارہ نہیں دے سکتا، جیسے آج کل کے دور میں غلام جو ہے نا وہ نہیں ملتے جی، تو اس صورت میں 2 ماہ کے روزے جو ہیں وہ اس نے خود رکھنے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں رکھوانے۔ تو یہ سزا اس کی خود اس کی جان کے اوپر جو ہے نا شریعت نے لاگو کی، اور دوسری سزا کی دیت دے، وہ سزا ایسی ہے جو پوری برادری کے اوپر ہے۔ یعنی شریعت نے قاتل کو کھلا نہیں چھوڑا، اس کے اوپر بھی سزا جو ہے نا عائد کی، رکھے نا 2 ماہ کے روزے یا غلام آزاد کر کے دے، تو اس کو بھی پتہ چلے کہ کس طرح جو ہے یہ اس سے غلطی ہوئی ہے، تو یہ سزا اس کے اوپر لاگو کی، اور دوسری سزا جو ہے نا اس کی پوری برادری کے اوپر لاگو کی کہ وہ دیت کا مال جو ہے نا اکٹھا کر کے دے دے۔ روزہ رکھنے سے باطن کی صفائی ہوگی، اور اس کے دل کے اندر جو میل کچیل ہے وہ ختم ہوگی، اور اپنی اس غلطی کا احساس جو ہے نا وہ ہوگا، اور مالی جرمانے کی صورت میں عقل ٹھکانے آ جائے گی، اور آئندہ جو ہے نا محتاط ہوگا۔ جب قتل خطا کے اندر شریعت جو ہے نا اس کو کھلا نہیں چھوڑتی، تو اگر قتل عمد کیا ہے، جان بوجھ کے قتل کیا ہے، تو اس میں شریعت کیسے جو ہے نا کھلا چھوڑ سکتی ہے؟ یہی وجہ کہ آگے جو قتل عمد کی جو ہے نا وہ اخروی سزا کا ذکر کیا، اور دنیاوی سزا کا ذکر جو ہے نا وہ دوسرے پارے کے اندر آئے گا، انشاءاللہ آئندہ سبق میں ذکر کروں گا۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا توبہ کا قانون ہے، بخشش کا قانون ہے۔ بخشش تمہاری اسی صورت میں ہوگی جب اللہ کے ان احکام کو تسلیم کرو گے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ بہت مشکل سزائیں جو نا شریعت نے ہمارے اوپر مقرر کر دی۔ اللہ کہتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والی ذات ہے، اللہ جانتی ہے۔ اگر یہ سخت سزائیں مقرر نہ کی جاتی، ہر انسان بے باک ہو جاتا، اور ہر انسان منہ اٹھا کے دوسرے کو قتل کر دیتا۔ حکیمہ، اس کے اندر حکمت ہی یہ ہے کہ اللہ تمہارے معاشرے کے اندر اور تمہاری بستیوں کے اندر امن کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہ مسلمان کی آبادی کے اندر امن ہو، مسلمان کی آبادی کے اندر ایک مسلمان کی عزت اور جان اور مال اور عصمت اور اس کی اولاد جو ہے نا یہ اس کو تحفظ جو ہے نا وہ فراہم ہو۔ وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ان صداؤں کے ذریعے جو ہے نا وہ ہو سکتا تھا۔ اب جب کوئی انسان سوچے گا کہ میں نے اگر جو ہے نا قتل کیا، تو پھر جو ہے نا مجھے بھی جو ہے نا قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اگر مجھ سے اس طرح کی غلطی ہو گئی، تو جس طرح کی اس سے غلطی ہوئی ہے، تو مجھے بھی جو ہے نا دیت بھی دینی پڑے گی، اور جو ہے نا 2 ماہ کے روزے بھی رکھنے پڑیں گے، یا غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ تو کسی کی جرأت ایسی نہیں ہوگی، ہر انسان محتاط زندگی جو ہے نا وہ بسر کرے گا، اور مسلم معاشرے کے اندر امن ہی امن اور سکون ہی سکون ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ رب اغفر وارحم وانت صلی اللہ تعالی علی محمد اجمعین۔